الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمین. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام میزبان و منتظم حضرت مولانا رضوان احمد صاحب، حضرت مولانا بدر الدین صاحب، حضرات علماء اکرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، آج 28 دسمبر 2025 عیسوی ہم یہاں بحالی خلندر آباد مانسیرہ میں اس ادارے کی جامعہ فاروقیہ مدرسہ فاروقیہ کی سالانہ تقریب دستار فضیلت میں 9 بچوں کے حفظ قرآن مکمل ہونے پر بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مل بیٹھے ہیں.
رب العزت ان بچوں کو دین اور دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ رب العزت مدرسہ فاروقیہ کو دن چوگنی رات سوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ رب العزت اہل علاقہ کو اس مسجد کو کھلا کرنے کی توسیع کرنے کی بھی ہمت دے، تاکہ وہ سردی میں باہر بیٹھے ہوئے اتنی بڑی مسجد کم از کم ہو کہ سارے حال میں بیٹھ سکیں۔ سب کہے آمین۔ صرف آمین نہیں کہنا، کچھ کرنا بھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ آئندہ جب آؤں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کسی بڑی مسجد کے حال میں بیٹھے ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ اللہ کرنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ کرنے والا ہے۔ قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جو اس وقت دھرتی پر اصلی حالت میں اللہ کا واحد کلام ہے۔ تورات بھی نہ رہی، انجیل بھی نہ رہی، وہ زبانیں بھی نہ رہیں جن زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئیں۔ یہ اعزاز صرف مسلمانوں کا ہے کہ صرف پوری دنیا میں یہ واحد ملت و امت ہے جن کے پاس اللہ کا اصلی کلام موجود ہے آج بھی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ بھی ٹھیک ہے۔ اور صرف یہ اعزاز نہیں کہ صرف قرآن موجود ہے، ایک دوسرا اعزاز بھی ہے کہ ہم میں قرآن بھی اصلی حالت میں موجود ہے اور حافظ قرآن بھی بے شمار تعداد میں موجود ہیں۔ تورات کا حافظ کوئی نہیں تھا، انجیل کا مکتب ہی نہیں بنایا حفظ کا، اس لیے وہ کتابیں مٹ گئیں۔ آپ نے اپنے پیسوں سے، علماء نے محنت کر کے اپنی دنیا قربان کر کے، جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے تنخواہ کتنی ہوتی ہے، اپنی دنیا قربان کر کے قرآن کی حفاظت کے لیے مسجد کی چٹائیوں کو اپنی مسند بنایا، رہنے کی جگہ بنایا، اور اس کتاب کی خدمت کی 1500 سال گزر گئے۔ اس کا ایک حرف بھی، ایک زبر زیر پیش نہیں بدلی جا سکتی، یہ محفوظ ہے۔ تو یہ اعزاز ہمارا ہے۔ میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، پیسے بھی دیجئے مدارس کو، ہاں پیسے بھی دیجئے، مدارس سے تعاون بھی کیجئے، خود حافظ بھی بنے۔ اگر خود حافظ نہیں بن سکتے، کم از کم کسی حافظ کے ابا جی بن جائیں، اپنے کسی بیٹے کو مولانا رضوان صاحب کے حوالے کر دیں، تاکہ حفاظت قرآن میں آپ کے گھر کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ یہ حفاظت قرآن ہے۔ تورات والوں کو قرآن نے ایک جگہ پر گدھا کہا، کیا کہا؟ کھوتا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار۔ جن لوگوں کو تورات ملی انہوں نے قدر نہیں کی، ان کی مثال گدھے جیسی ہے۔ اور یہ اعزاز میرا ہے کہ اللہ نے محمد عربی کے صدقے ہمیں قرآن دیا، ہم نے قرآن کو سینے سے لگایا، قدر کی، مدارس بنائے، مکاتب بنائے، حافظ بنائے۔ ہم نے اتنی قدر کی کہ آج 1500 سال گزر گیا، لیکن قرآن کریم محفوظ حالت میں ہم اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کر کے قبروں میں چلے جائیں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس سلسلے میں آپ کے گھر کا حصہ بھی آ جائے؟ دیکھیں، قرآن کی حفاظت کسی ایک فرد کا کام نہیں، پوری امت کا مجموعی ایک عمل ہے۔ ہر ایک اپنا اپنا حصہ ڈالتا ہے، کوئی پیسے سے، کوئی بچہ دیتا ہے حافظ بن جا، کوئی عالم بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک مجموعی اجتماعی عمل ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے والے سارا دن برکتیں آپ دیکھیں کیا حال ہوگا۔ حافظ جس سپیڈ سے پڑھتے ہیں نا قرآن، 20 منٹ میں ایک قرآن ختم کر دیتے ہیں۔
روزانہ کم از کم 10 گھنٹے پڑھتے. 10 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں کتنے قرآن ہو گئے؟ 3. 10 گھنٹے میں 30. مطلب بچے کا حساب بڑا تیز ہے ماشاءاللہ. انہوں میرے کول ہی بٹھا ہوئے تھے. روزانہ کم از کم 50 قرآن ایک بچہ پڑھتا ہے. ایک بچہ. آپ برکتوں کا عالم کیا ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے اگر تم قرآن پڑھو گے تمہارے رزق میں برکت دوں گا. قرآن پاک میں آتا ہے اگر تم قرآن پڑھو گے تمہاری حاجتوں کو میں پورا کروں گا. قرآن پاک میں ہی آتا ہے اگر تم قرآن پاک کو سینوں سے لگاؤ گے، اس کی تلاوت کرو گے، اس پہ عمل کرو گے، تمہارے چہروں پہ نور آئے گا، تمہاری بیماریاں دور ہوں گی، تمہارے عقیدے ٹھیک ہوں گے، تمہاری اولادیں باوفا ہوں گی. ہاں قرآن نہیں پڑھو گے عقائد بھی بگڑ جائیں گے، اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، رزق سے برکت اٹھ جائے گی. قرآن سب سے پہلے اپنے قاری، اپنے قرآن پڑھنے والے کے دل میں یقین، اللہ کے وجود کا یقین بٹھاتا ہے. یقین، لفظ یقین ہمارے وہ ساتھی جو ہوتے ہیں جماعت والے، ایمان و یقین کی محنت. پہلے یہ بات، اس کی اہمیت اتنا نہیں پتہ چلی جتنا دور حاضر میں پتہ چلی. جب الحاد عام ہوا، خدا کے وجود کو میرا یونیورسٹی اور کالج کا نوجوان منکر ہوا. اس بات پہ بھی گزشتہ ہفتے مناظرہ ہوا. گاڈ از ایگزسٹنگ. کیا خدا موجود ہے؟ ہاں. ایک ملحد نے کہا کائنات ویسے ہی چل رہی ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو قرآن محنت کرتا ہے یقین کی، دل میں یقین پہ نفاق اور شک کے کانٹے دور کرتا ہے، یقین کے پھول مہکاتا ہے. دل کے نفاق، شک. اب دیکھو نا قرآن کی مثالیں دیکھو. فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا. اے انسان، دسترخوان پر بیٹھ کر روٹی کا نوالا توڑ کر جب منہ میں ڈالا کر، چبا کر نگلنے سے پہلے سوچا کر یہ کن مرحلوں سے گزر کر تیرے منہ میں آیا. کبھی سوچا؟ قرآن کہتا ہے میں دکھاتا ہوں منظر. بادلوں نے می برسا کر تیری زمین کو نرم کیا، دھوپ نے، سورج نے دھوپ کی کرنیں ڈال کر تیری فصلوں کو پکایا، ہواؤں نے چل چل کر تیری فصلوں کو بار آور کیا، بڑھایا. چاند کی چاندنی نے تیری فصلوں میں، تیرے پھلوں میں ذائقے اور خوشبو پیدا کی. ایک لقمہ تیرے منہ تک پہنچانے کے لیے سورج نے بھی تیری نوکری کی، چاند نے بھی تیری ڈیوٹی دی، بادل اور بارش نے بھی تیری خدمت کی. قرآن کہتا ہے یہ سارا نظام ویسے نہیں چل رہا، چلانے والے سے چل رہا ہے. اب بتاؤ خدا ہے؟ کہ یقین دلا رہا ہوں آپ کو قرآنی آیات سے، قرآنی لہجے میں، اللہ ہے. پہلے ندیم شاہ صاحب یہ محنت کیا کرتے تھے کہ اللہ ہی، اب تو بات اس سے آگے چلے، اب اللہ ہے بھی آ گیا. اللہ اکبر. ہم اتنے گر گئے. ایک عرب کہہ رہا تھا، بدو تھا، دیہاتی، عالم بھی نہیں تھا.
عالم بھی نہیں تھا، عام آدمی تھا، کتنی بڑی دلیل دے گیا کہ اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے البارۃ علی البعیر والأثر على المسير وهذا النظام العجيب الغريب كيف لا يدل على صانع اللطيف الخبير۔ راستے میں، جنگل میں، ویرانے میں، راستے میں بکری کی مینگنیاں نظر آ جائیں، جانوروں کی لید نظر آ جائے، گوبر نظر آ جائے، تمہیں یقین ہوتا ہے ریوڑ گزرا ہے، ہوتا ہے یقین کہ مینگنیاں بھی گر پئی ہیں، گزرا ہے تو مینگنیاں پڑی ہیں۔ راستے میں، جنگل میں، مٹی پر قدموں کے، انسانی قدموں کے نشان بتاتے ہیں، کوئی قافلہ گزرا ہے۔ مینگنیاں اور ریوڑ جانوروں کے وجود کا پتہ دیتے ہیں، پاؤں کے نشان انسان کے گزرنے کا پتہ دیتے ہیں۔ تو چمکتا ہوا سورج، مہکتے ہوئے پھول، چہکتے ہوئے پرندے، بہتے ہوئے جھرنے، دریا اور سمندر، کائنات کا یہ سارا نظام تجھے کیوں یقین نہیں دلاتا کہ ایک قادر ذات موجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے۔ ایک دوسرے مقام پر میں یہ بات اپنے نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں یقین پر۔ کس پر محنت کر رہا ہوں؟ خدا پر یقین آ جائے۔ یقین جانیے بڑی ضرورت ہے اس چیز کی۔ ہمارے جماعت کے ساتھی یا بزرگ کتنے زیرک تھے، وہ اس خطرے کو پہلے بھانپ گئے، انہوں نے پہلی محنت ہی یقین پہ شروع کی۔ یہ بے یقینی کا نام الہاد ہے، انکار مذہب کا نام بے یقینی ہے، انکار دین۔ میرا آپ یقین جانیے، میرا بچہ نوجوان منہ سے کہے نہ کہے، بہت سے ایسے ہیں بے یقینی میں مبتلا ہے۔ دور حاضر اس کی سوشل میڈیا کے بکواس کے آ جانے کے بعد قرآن کریم ایک اور انداز سے بھی یقین پیدا کراتا ہے۔ شاہ صاحب یہ پڑھا کرتے تھے آیت، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ دودھ کا گلاس پیتے ہو یا دودھ پتی پیتے ہو کہ پانی ڈالتے ہو؟ ہاں دودھ پتی، جزاک اللہ۔ دودھ، یہ قرآن ہے، قرآن۔ دودھ کا گلاس پینے سے پہلے سوچا کرو تیری بھینس کی رنگت سے آئے، گوبر بدبودار ہے، پیشاب پیلا ہے، خون سرخ اور ناپاک ہے، چار منفی اور بدبودار چیزوں میں سے تیرے برتن اور گلاس میں خوش ذائقہ، خوش رنگ اور عمدہ دودھ لانے والا کون ہے؟ اللہ ہی بھی ہے، اللہ ہے بھی، وہ موجود ہے کہ محنت اب ہو رہی ہے کہ محنت ہی والی بات تو پیچھے رہ گئی۔ اب تو کچھ اور معاملات چل رہے ہیں، ڈینجرس معاملات چل رہے ہیں۔ کفر، کفر، چھپا ہوا کفر میرے بچے کے دماغ میں آ رہا ہے، چھپا، اس کو نفاق کہتے ہیں، اور یہ کفر سے زیادہ سخت ہے۔ قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر عجیب بات فرمائی، تم پہ محنت کر رہا ہوں، سادہ لفظوں میں، قرآنی لہجے میں، تمہارے یقین پہ محنت کر رہا ہوں۔ ایک اور مقام پر بڑے عجیب انداز میں فرمایا، بحالی والو، قرآن کہتا ہے رب کو جاننے کے لیے اگر سورج سمجھ نہیں آتا، اگر چاند سمجھ نہیں آتا، بادل اور بارش سمجھ نہیں آتی، ہوائیں سمجھ نہیں آتی،
اگر اتنی ذہانت، استعداد اور صلاحیت نہیں ہے تو پھر اتنا کر لو مجھے جاننے کے لیے، مجھے پہچاننے کے لیے اتنا کر لو۔ کبھی کبھی غور و فکر کے جذبات لے کر شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، سوچا کرو پانی کی ایک ناپاک بوند کو اتنی حسین شکل دینے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ شکم مادر میں ایک بوند کو، ایک نطفے کو مضغہ بناتا ہوں، مضغے کو علقہ بناتا ہوں، علقہ سے ہڈیاں بناتا ہوں، ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہوں، پھر اتنی حسین تصویر بناتا ہوں، اور پھر بنا کر جب چاہتا ہوں اس تصویر کو مٹی میں ملا دیتا ہوں۔ ولادت بھی میرے وجود کی دلیل اور تمہاری موت بھی میرے وجود کی دلیل۔ تم نہیں چاہتے ہو کہ مر جاؤ، چاہتے ہو نہیں، لیکن موت آتی ہے نا۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ مارا میں نے ہے، اگر مجھے نہیں مانتے ہو تو زندہ کر کے دکھاؤ۔ مارا میں نے، موت بھی میرے وجود کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، واہ قرآن واہ، موت بھی اس کے وجود کی دلیل ہے۔ تو چاہتا ہے میں کبھی نہ مروں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں جیوں ہزاروں سال، دشمن مرے میرے۔ ساری دنیا کو فتح کرنے والا سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ، مشرق فتح کیا، مغرب فتح کیا، یورپ فتح کیا، ہندوستان آیا، جوانی میں 33 برس کی عمر میں چیچک سے مر گیا۔ مرنے سے پہلے دیوار کی طرف منہ کر کے روتا ہے سکندر۔ لوگوں نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا بیمار پڑ گیا ہوں، موت سامنے ہے۔ مشرق فتح کیا، مغرب فتح کیا، لیکن مر رہا ہوں، سوچتا ہوں کتنا بے بس ہوں، موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، کوئی مارنے والا ہے۔ ملحد بھی جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی مرتا ہے، جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی مرتا ہے، پڑا ہوتا ہے وہ، پھر پتہ نہیں اسے جلانا ہوتا ہے یا دفنانا ہوتا ہے یا بہانا ہوتا ہے اس کی لاش سے۔ تو مانتا ہی نہیں کسی مذہب کو۔ قرآن نے ملحد کے بارے میں بھی بڑی عجیب بات کہی۔ قرآن سورہ یاسین میں کہتا ہے اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ بکواس کر، خصیم مطلب جھگڑا کرتا ہے، میرے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، میرے بارے میں باتیں کرتا ہے، ایگزسٹنگ اور ناٹ ایگزسٹنگ، وہ ہے کہ نہیں،
ضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم. خدا کا بھی انکار کرتا ہے، موت کے بعد زندہ ہونے کا بھی منکر ہے. کہتا ہے مرنے کے بعد قبر میں جب مٹی ہو جائیں گے کون اٹھائے گا؟ قرآن کہتا ہے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے عدم سے موجود کیا، نیست سے ہست کیا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور یوں زندہ کرے گا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، صرف تجھے زندہ نہیں کروں گا، تیری انگلی کے پوروں پر جو فنگر پرنٹس ہیں، جو نشان ہیں، وہ بھی دوبارہ اسی طرح بناؤں گا جیسے دنیا میں تھے. یہ قرآن ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تیرے فنگر پرنٹ بھی اسی طرح بناؤں گا. کتنا قادر ہوں میں. قرآن یقین پیدا کر رہا ہے. قرآن کریم یقین کی محنت کرتا ہے. اور قرآن کریم میرے نوجوان بچوں، قرآن کریم آپ کو جس طرح فتنوں سے بچاتا ہے، قرآن کے قریب آؤ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. قرآن جس طرح آپ کو فتنوں سے بچاتا ہے، اسی طرح قرآن آپ کو ایک اچھا انسان بھی بناتا ہے. قرآن کریم آپ کو ملک کا وفادار بناتا ہے. وطن کی محبت ایمانیات میں سے ہے، وہ غدار نہیں بناتا. قرآن کریم آپ کو اپنے والدین کا بھی باغی نہیں بناتا، والدین کا بھی وفادار بناتا ہے. جس یورپ کی روشنی کو ویزے کے لیے ترستا ہوا تو دیکھ کر للچاتا ہے، وہاں کا کلچر تو یہ ہے کہ ابا جب بوڑھا ہو جائے تو اسے اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دیتا ہے، ایڈمٹ کراؤ. ایک خاص عمر سے جب بوڑھا بڑھ جاتا ہے تو وہ جان چھڑاتے ہیں بوڑھے باپ سے، کون اس کی خدمت کرے، پھٹیک ہے، بیماریوں کا مجموعہ ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے، نیند نہیں کرنے دیتا، نہ نیند آتی ہے اس کو، نہ سونے دیتا ہے نہ سوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ کہنا؟ نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے، بیماریوں نے یلغار کی ہوئی ہے، چل سکتا نہیں، واش روم بھی نہیں جا سکتا، بوڑھا ہو گیا، اسے داخل کراؤ اولڈ ہاؤس میں. لیکن میرے نوجوان بچوں، قرآن نے جو معاشرہ بنایا وہ بھی سنو. قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. کاش آپ عربی جانتے. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قرآن کریم کہتا ہے، جی کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ چلاؤ بھائی. باہر والے کیا یہ والے نہیں چل رہے؟ اچھا تو پہلے بتاؤ نا، اسی نے یہاں رکھا. آدھا بیان تو گزار دیا آپ نے. جو گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں وہ تو محروم ہو گئی، انہیں بھی ضرورت ہے اصلاح کی، عقیدے کی، عمل کی. قرآن کریم کہتا ہے جب ابا بوڑھا ہو جائے، اماں بوڑھی ہو جائے، نوجوان اولاد کو، بیٹے کو اور بیٹی کو حکم ہے بوڑھے باپ کا، بوڑھی ماں کا خیال کیا کر، اف نہ کہا کر، سرزنش نہ کیا کر، نرم بات کیا کر، شرم سے ادب سے جھکا رہا کر، دعا کرتے رہا کر خدا بندہ میرے بچپن میں انہوں نے رحمت کی، اب تو ان کی ضعیفی پر رحم فرما.
کتنی خوبصورت باتیں ہیں. یہ نہیں کہ چاہ کے اولڈ ہاؤس داخل کرا چھوڑو. قرآن یہ کہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بوڑھا باپ خوش ہو کر اپنی جوان بیٹے کو یا بیٹی کو دعا دیتا ہے رب فوراً قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. 3 دعائیں اللہ رد نہیں کرتا. دعوت المسافر، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. دعوت المظلوم، مظلوم کی ہائے بھی ظالم کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. دعوت الوالد لولدی، اور باپ کی دعا اولاد کے لیے بھی یوں قبول ہوتی ہے، یوں قبول. دعا بھی بد دعا بھی. اس لیے میں والدین سے بھی عرض کرتا ہوں غصہ آ جائے منہ سے سخت جملہ نہ نکالا کرو، قبول ہو جاتا ہے. ہاں، بیٹے کو یا بیٹی کو بد دعا نہ دیا کرو. مولوی کی دعا مقتدی کے لیے قبول ہوگی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں. اور چاہے تو کر لوے. اے مولا جی دی دعا یہ تواڈے واسطے میں کراں، کوئی پکی گل کوئی نہیں کنفرم کہ ہو بھی نہ ہوئے قبول. پیر کی دعا، مرشد کی دعا مرید کے لیے قبول ہوگی کہ نہیں کوئی ضمانت نہیں. بھائی کی دعا بہن کے لیے قبول ہوگی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں. شوہر کی دعا بیوی کے لیے قبول ہوگی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں. لیکن جب کوئی بوڑھا باپ خوش ہو کر جوان بیٹے کو، جوان اولاد کو دعا دیتا ہے رب فوراً قبول کرتا ہے. گارنٹی محمد عربی نے دی ہے، وہ قبول کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے چہرے کو یا ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھنے پر اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. دیکھا کرو کبھی کبھی باپ کو محبت سے دیکھا کرو، ماں کو پیار سے دیکھا کرو. میں نے عرض کی خدا بندہ، ایک تخیل ہے آپ کو ماں باپ کا رتبہ سمجھانے کے لیے اپنے بچوں کو. سوشل میڈیا کے دور میں رشتوں کی قدر اور احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. بچے بالعموم رشتوں کو قدر نہیں، چونکہ وہ ایک ہی کمرہ ہوتا ہے، باپ بھی بیٹھا ہے ماں بھی بیٹھی ہے، یہ اسکرولنگ کر رہا ہے، چلا رہا ہے موبائل، اسے کوئی پرواہ نہیں. باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا احترام کیا ہے. میرا تخیل ہے، میں نے عرض کیا اللہ جنت میں جانے کے لیے تو مرنا ضروری ہے، مر کر جنت میں جائیں گے. کوئی ایسی صورت بھی بتا دیجئے کہ مرنے سے پہلے زندگی میں دنیا کی آنکھوں سے جنت دیکھ لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جیتے جی زندہ رہتے ہوئے دنیا والے چہرے کی آنکھوں سے اگر جنت دیکھنا چاہتے ہو تو مدینے چلے آؤ، محمد کی مسجد جنت ہے. روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت ہے. میں نے عرض کی خدا بندہ مدینے کے لیے تو جہاز چاہیے، ٹکٹ چاہیے، سمندر پار کرنا ہے. اگر اتنا انتظام نہ ہو سکے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹی کیا کر رہی ہیں؟ اچھا باہر کا بند نہیں چل رہا ہے قاری صاحب، آواز آ رہی ہے بھائی باہر؟ کوئی نہیں، چلو یہ اگلی دوبارہ بلائیں، پھر اگلے سال دوبارہ بیان کروائیں. یہ بیان کینسل ہو گیا. درود شریف پڑھ لیں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ یہاں سے تو نہیں بند؟
اب چلا، اللہ اکبر، اب چل گئی، چلے جی۔ میں نے عرض کی خدا بندہ مدینے میں جانے کے لیے بھی وقت ہے، مسافت ہے، سفر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مدینہ دور ہے نہیں جا سکتے، گھر میں ماں موجود ہے، ماں کے قدموں میں خادم بن کر بیٹھ جایا کر، دنیا میں جنت کو پالے گا۔ ماں کے قدموں میں جنت، ماں کی قدر کیا کرو، ماں کا دل نہ دکھایا کرو، ماں کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ جب کوئی بیٹا ماں کا دل دکھاتا ہے، ماں کی نافرمانی کرتا ہے، ماں رو رو کر آنسو بہا کر کہتی ہے خون جگر دے کر میں نے اسے بڑا کیا، انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا، لقمے چبا کر اس کے منہ میں ڈالے، توتلی زبان بول کر اسے بولنا سکھایا۔ آج جب چلنا آ گیا، بولنا آ گیا، اس کی زبان مجھ پہ چلتی ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، روتی ہے ماں۔ قرآن کہتا ہے وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اماں ابا دونوں کا خیال کرنا، لیکن اماں کا زیادہ خیال کرنا صنف نازک ہے، تجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 9 مہینے تک تجھے وجود میں اٹھاتی ہے، پھر ولادت کا زچگی کا درد سہتی ہے، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، ساری زندگی خادم بن کر بھی ماں کے قدموں میں بیٹھا رہے، پھر بھی ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہو۔ ماں کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ جب کوئی ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، عرش والا کہتا ہے اس کے پیار میں میرے پیار کی جھلک ہے۔ اپنی محبت کو اس نے ماں کی محبت کی مثل قرار دیا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں جب اولاد سے پیار کرتی ہے، عرش والا بھی کہتا ہے کہ یہ میری بندی ہے، اس نے جنم دیا ہے، یہ اتنا پیار کرتی، اور میں نے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں پہاڑوں میں رہنے والوں میں ہر جگہ آج کل کہتا ہوں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، ایک ماں پہاڑوں پر بھاگ رہی تھی اور پہاڑوں میں پانیوں کے چشمے نہیں تھے، پانی نہیں تھا، اس کا چند مہینے کا معصوم بچہ رو رہا تھا، ایڑیاں مار رہا تھا، سورج سر پہ تھا، موسم گرم تھا، علاقہ عرب کا تھا، رونے والا معصوم اسماعیل، پانی کے لیے بھاگنے والی ہاجرہ۔ میں نے کہا تڑپتا ہے کوئی بیٹا، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے،
پانی کی بات نہیں ہے، پانی تو زمزم بنا کر تیرے بیٹے کے قدموں میں نکال دیا، لیکن بیٹے کی محبت میں تو جو دیوانہ وار بھاگی دوڑی، تیرا دوڑنا مجھے اتنا پسند آیا، میں قیامت تک کے لیے تیری دوڑ کو عبادت بنا رہا ہوں، عبادت بنا رہا ہوں۔ ماں کی قدر کیا کرو، جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، نعمت چھن جاتی ہے، پھر اولاد روتی ہے۔ وہ دیکھیے نہ دانائے مشرق علامہ اقبال ماں کی خبر پر بیٹھا رو رہا ہے۔ عجیب بات کہتا ہے اقبال کہ خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں کہ اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آتا ہوں، تیرے جانے کے بعد کوئی ہستی کوئی رشتہ اماں ایسا نہیں بچا جو نصف شب کو اٹھ کر اقبال کو دعائیں دے، دعاؤں کے دروازے بند ہو گئے۔ ایک بیٹا کہتا ہے ماں کے 4 بیٹے ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، ماں بوڑھی ہو گئی، بیماریوں میں گر گئی، بستر پہ آ گئی، وہیل چیئر پہ آ گئی۔ ایک بیٹا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو سنبھال بوڑھی کو۔ دوسرا کہتا ہے میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، تو سنبھال بوڑھی کو۔ میری آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا، 5 4 جوان بیٹوں کی موجودگی میں ماؤں کے جنازے بیٹیوں کے گھر سے اٹھے ہیں، بیٹوں نے خدمت نہیں کی۔ چند بچوں کو جو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، چند بچوں کو جو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز ہوئی تقسیم باپ کے مرتے، ایک اماں تھی جو حصے میں کسی کے بھی نہ آئی۔ نہ دل نہ دکھایا کرو، رشتوں کی قدر کیجئے، دور فتنوں کا ہے، عقائد کو درست کیجئے، توحید میں رب سے وفا کرو، ختم نبوت میں محمد سے وفا کرو، اصحاب رسول پر اعتماد کرو، اور فرش زمین پر اماں ابا کے وفادار بنو۔ دلوں میں یقین رکھو، ایمان کی دولت رکھو، اور محمد عربی کی ختم نبوت کے معاملے میں بے وفائی نہ کرنا۔ شاہ جی نے کہا، بخاری شاہ جی کہا کرتے تھے کہ مرزائی بڑی محنت کر رہے ہیں میرے نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے، باطل ہے باطل بڑی محنت کرتا ہے، حضور پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اور ویسے بھی نبوت کی 5 شرطیں ہوتی ہیں ابتدائی۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے، نبی نہ نوری ہوتا ہے نہ ناری ہوتا ہے، نبی بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ نبوت کی دوسری شرط یہ ہے کہ نبی مرد ہوتا ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہوتی۔ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، رجالا، ہم نے مردوں کو نبوت دی۔ اور تیسرے نمبر پر شاہ جی نے فرمایا نبوت موہوب من اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ کوئی صوفی کثرت عبادت یا نفل اور سجدوں کی کثرت سے نبی نہیں بن جاتا، نبی خدا کا انتخاب ہوتا ہے۔
اور چوتھی شرط نبوت کی یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، عصمت کا، گناہ کا کوئی داغ نبوت کے دامن پر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تو ابھی تک معصومیت کو جاری سمجھتے ہیں، نبی کے بعد بھی کچھ لوگوں میں نبوت کی صفات مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد شاہ جی فرمایا کرتے تھے ایک بنیادی شرط نبوت کی یہ بھی ہے کہ نبی سونا ہوتا ہے، نبی حسین ہوتا ہے۔ شاہ جی نے کہا مرزے او قادیانیوں، مرزے نو نبی من نہیں کھڑے ہو، غلام قادی احمد نہ کہا کرے غلام قادیانی کو، تیری آنکھوں میں نقش و نقوش میں بیلنس نہیں، تیری تحریر اور تقریر میں ربط نہیں، بے تکی باتیں کرتا ہے۔ ایک جگہ خود لکھتا ہے مرزا قادیانی اپنی خود نوشت سوانے میں کہ میں اتنا سادہ ہوں، کبھی کبھی صبح سر پر پگڑی کی جگہ شلوار باندھ لیتا ہوں۔ آپ بتاؤ، یہ خود لکھا اس نے، ایسا شخص تو معقول انسان نہیں ہو سکتا، نبی کیسے ہو سکتا؟ اور اس کے بعد شاہ جی نے کہا تیری چہرے کے نقش و نین میں توازن نہیں، تیری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، تو نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ شاہ جی نے اگلا جملہ بڑا عجیب، اس کو کہتے ہیں یقین۔ شاہ جی نے کہا مرزے تو حسن کا آسمان بھی ہوتا، تو کردار کا سورج بھی ہوتا، تیری تحریر و تقریر فصاحت کے چشمے نکلتے، کیا بخاری پھر بھی تجھے نبی مانتا؟ ہرگز نہیں، تخت نبوت پہ محمد کے بعد کوئی سجدہ نہیں۔ اور پھر جھومے شاہ جی، ندیم شاہ جی پھر جھومے، حسن محمد کو بیان کیا، جمال محمد کو بیان کیا۔ آپ بھی سنیے، آپ نے خدا پر یقین کی بات سنی، آپ نے والدین کی بات سنی، اب اپنے آقا کا حسن سنیے کہ یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن۔ یہاں اب تھوڑی سی زندگی چاہیے، ابھی تک آپ بیٹھے رہے نقشبندی بن کر، اب تھوڑے مجاہد بن جائیے نا جی، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ یہ جبین راشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، اسی لیے تو خدا کو ہے آمنہ کا لال پسند۔ خود پوچھ لیا اپنے حسن کے متعلق جبریل سے، تم آدم سے لے کر مجھ تک ہر زمانے کے رسول کے پاس وحی لے کر گئے ہو، سارے رسولوں میں سارے نبیوں میں محمد کیسا لگا؟ جبریل نے عرض کی اللہ کے رسول، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے سنا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔
حسن محمد بھی دلیل ختم نبوت ہے، حسن محمد بھی ذرا ضرب لگائیے نا پہاڑیاں گونج جائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یقین رکھیے اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کی یقین کی محنت کر رہا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا قیامت کے دن ایک گناہگار کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، فرشتے ایک پرچہ رکھ دیں گے نیکیوں کے پلڑے میں، بھاری ہو جائے گا۔ وہ گناہگار کہے گا میں نے تو کوئی نیک عمل ایسا کیا نہیں جو سارے گناہوں پر بھی بھاری پڑ جائے، یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھے گا، رب کہے گا تو نے یقین سے، زبان سے نہیں یقین سے۔ اور میرے نوجوانوں زبان سے پڑھتے ہو نا لا الہ الا اللہ، یہ وہ والی بات نہیں جو یہاں سے پڑھو اللہ ہے، یقین۔ الہاد کے بت توڑیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل سے یقین سے خدا کے وجود کی گواہی دیتا ہے، معراج کی رات حضور سے وعدہ کیا گیا کہ اس کو خوشخبری دے دو، اللہ کہتا ہے میں نے اسے بخش دیا، دوں گا نہیں، بخش دیا۔ یقین، یقین خدا کی ذات پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے اس وقت، یقین کمزور ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بحالی بلند ہے نا، بالائی پر پستی میں، ویرانوں میں بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اور میری آنکھیں یہ منظر بھی دیکھ رہی ہیں، بحالی والوں یہاں علماء موجود ہیں، قرآن کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں صرف آپ نہیں پڑھ رہے، جنات آئے ہوئے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، علماء بھی موجود ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات تم پڑھ رہے ہو، رب بھی پڑھ رہا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما۔ جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ الا اللہ،
اقبال کا شعر، اقبال کہہ رہا ہے یہ کلمہ، یہ جو آپ پڑھ رہے ہو نا، اور یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، پھولوں کے موسم کا پابند نہیں یہ کلمہ، مولوی کا، پیر کا، محراب کا، منبر کا، مجلس ذکر کا پابند نہیں ہے۔ گھراں وچ بھی پڑھیا کرو، بازاراں وچ بھی، دکاناں وچ بھی پڑھیا کرو، دکاندار ہو سودا یوں بیچا کرو کہ خریدار کہے کلمہ پڑھنے والا دکاندار ہے۔ یہ نہیں کہ ملاوٹ والی چیزاں بھی بیچی جاؤ تے کلمے بھی پڑھی جاؤ، جھوٹ بھی بولی جاؤ تے کلمے بھی پڑھی جاؤ، بھیڑا دا وراثت وچ حق بھی ماری جاؤ، کلمے بھی پڑھی جاؤ، لوگاں دے پلاٹاں تے زمیناں تے جاگیراں تے قبضے بھی کیتی جاؤ، کلمے بھی پڑھی جاؤ، دودھ وچ پانی بھی ملاندے رہو، کلمے بھی پڑھدے رہو، انسانی جان بچان والی دوائیاں 10 نمبر 1 نمبر دی قیمت تے ویچی جاؤ، تے دکانہ دا نام مدینہ سٹور رکھو، مکہ سٹور رکھو، تے کلمے بھی پڑھی جاؤ، اور یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا جد گھراں وچ آیا کرو، جد گھراں وچ آیا کرو بیٹیو، ایسا کردار ادب والا لایا کرو، والدین کہہ دیں کلمہ پڑھنے والا بیٹا آیا ہے، اور باپ ہو گھر میں یوں آیا کرو، اولاد محبت سے استقبال کرے، کلمہ پڑھنے والا شفیق باپ آیا ہے۔ اے نہیں انہیں سخت نہ بڑھ جانا کہ اولاد ویکھ کے لک جاوے چنگیز خان آیا ہے، نانا شفقت لایا کرو، پیار لایا کرو، اگر شوہر ہو، اگر خاوند ہو تے بیوی واسطے چنگیز خان ظالم بن کے نہ آیا کرو، تانے نہ دتا کرو، تنقیدہ نہ کریا کرو، سالانے چ مرچاں زیادہ نے، پانی گرم کوئی نہیں، بھانڈے دھلے ہوئے کوئی نہیں، تمہاری تنقیدوں نے، تمہارے طنزوں نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے، بے سکونیاں پیدا ہو گئیں، بیوی ذہنی مریض ہو گئی، پھر آتا ہے مولوی کے پاس، مولوی جی بیوی کو جن ہو گئے، مرگی ہو گئی، دم پڑ دے ہو، دورے پہ گئے، دم پڑ دے ہو، میں نے کہا جن بھی نہیں ہے، پری بھی نہیں ہے، آسیب بھی نہیں ہے، یہ تو تیری تنقیدیں، بے رخیاں، بے وفائیاں نے کسی کی بیٹی کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں جس نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہو، بیوی کو گالی دی ہو، بیوی پر طنز کیا ہو۔ سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد طلاقیں عام ہو گئیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، باپ قرض پکڑ کر زمینیں جائیدادیں بیچ کر بیٹی کی شادی کرتا ہے، ابھی ہاتھوں کی مہندی نہیں اترتی، گھر کا رنگ و روغن بھی نہیں اترتا، سیج کے پھول بھی خشک نہیں ہوتے، بیٹی کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ آ جاتا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا خدا کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے بری چیز طلاق ہے، خدا کے نام پر رشتہ
رشتہ بنتا ہے لاج رکھا کرو، رشتوں کو نبھایا کرو۔ خدا نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی قدرت کا نشان قرار دیا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ کچھ سمجھ آئی؟ والدین کی قدر کرو، رشتوں کو نبھاؤ۔ بزرگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، جوڑوں میں بے جا انٹرفیئر نہ کیا کرو۔ رحمت عالم نے فرمایا جو باپ لڑکی کا ہو یا لڑکے کا، یا جو رشتہ دار میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالے، تقسیم ڈالے، جدائیاں ڈالے، نفرتیں ڈالے، رحمت عالم نے فرمایا وہ میرا نہیں، میں محمد اس کا نہیں۔ لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا، جس نے میاں بیوی میں بدگمانی پیدا کی۔ میاں بیوی کے رشتے کا، فیملی سسٹم کا سب سے بڑا، سب سے پہلا دشمن شیطان تھا، جس نے آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا، ان کے گھر کو نظر بد لگائی۔ آج بھی حدیث پاک میں آتا ہے، آج بھی ہر روز شام کو سمندر کی لہروں پر تخت بچھاتا ہے شیطان، اور چھوٹے چھوٹے شتونگڑوں سے، چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے کیا کاروائیاں ڈال کے آئے ہو آج۔ کوئی کہتا ہے لڑائی کروائی، کوئی کہتا ہے حرام کھلوایا۔ ایک شتونگڑا کہتا ہے میں میاں بیوی دی لڑائی کرائی تے طلاق ہو گئی۔ شیطان تخت سے اٹھ جاتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے تو اصل کام کیتا۔ یورپ فیملی سسٹم کھو چکا، تمہارے فیملی سسٹم کو نظر لگ رہی ہے، خاندان کو مضبوط کیجئے، یہ بنیادی اکائی ہے اسلامی سوسائٹی کی، اسلامی معاشرے کی۔ سنو قرآن، قرآن پڑھا کرو، بچوں بیٹیوں کو بھی سمجھایا کرو، جلدی جلدی طلاق، آج کل تو لڑکیاں طلاق مانگ بیٹھتی ہیں، اتنی جلدی گھر نہ توڑا کرو۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ ایک پڑھایا کرو بچوں نے، شادی تو پہلے تو قرآن پڑھایا کرو نا، ان کو پتہ بھی تو ہوگا نا۔ رب العالمین نے کسی رشتے کو اپنی قدرت کی نشانی قرار نہیں دیا، لیکن میاں بیوی کو کہا میری قدرت کا نشان ہے۔ میں نے عرض کی خدا بندہ کہاں تو کہاں رشتہ زوجین، تیری قدرت کا نشان کیسے؟ رب العالمین نے فرمایا میں نے ساری کائنات کو جوڑے جوڑے تزویج کے اصول پر بنایا، سب چیزیں جوڑا جوڑا ہے، زمین آسمان دایاں بایاں اوپر نیچے آگے پیچھے شر خیر چھوٹا بڑا مرد عورت۔ تمہاری یہ جلتی ہوئی ٹیوب لائٹوں میں بھی دو تاریں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹو۔ میں نے انسانوں کو بھی جوڑا جوڑا بنایا۔ ایک نوجوان کہنے لگا میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اسی میں دعا کرتا ہوں جلدی ہو جائے گی۔ اور یہ بھی میری قدرت کا نشان ہے، میں نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اس رشتے میں میری پہچان ہے کہ تم سب جوڑے جوڑے والے ہو، توحید والا میں اکیلا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اکیلا میں اچھا لگتا ہوں، تنہائی میری صفت ہے، یکتائی میری پہچان ہے، تسی کلے نہیں رہ سکتے، میں چنگا لگدا یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ اس لیے رحمت عالم رویا کرتے تھے خدیجہ کی وفات کے بعد، اللہ ہائے خدیجہ ساری دنیا جھٹلا رہی تھی، میری بیوی خدیجہ نے تصدیق کی، سارا مال میرے دین پر خرچ کیا، اتنی مالدار عورت۔ آج کی بیوی آج کی بہو تھوڑا سا جہیز لائے، کہتی ہے یہ پنکھا میرا، یہ بیڈ میرا، یہ کرسی میری۔ خدیجہ کتنی وفادار بیوی ہے، اس نے کہا محمد یہ مال بھی تیرا۔
زید بن حارثہ غلام بھی تیرا، سارے غلمان بھی تیرے، شیب ابی طالب میں وفا کرتے ہوئے خدیجہ نے شوہر کے ساتھ قید برداشت کی، قسم و قسم کے اعلیٰ کھانے چھوڑ کر محمد کے دین کے لیے 3 سال تک درختوں کے پتے چبائے۔ آج کی طرح نہیں، خاوند کو فالج ہو جائے، خاوند کو کینسر ہو جائے، بیوی کہے خدا حافظ، جل تو تو جاننا ہے میں کوئی اور اپنا بندوبست کر دیا۔ وفا سیکھیے، بس کیجیے اب، گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، میں نے تو 45 منٹ۔ چلے جی دستار بندی کرائیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب بات ذکر مکمل ہو جائے، پتہ نہیں چلیا نا تو میں کہتا یہ تو پھر بیٹھے عشاء بھی نہیں پڑھی کہ پڑھ لی، چلو ذکر کر لیجئے، ذکر کر لیجئے۔ پھر بچوں کی ابھی نورانی منظر تو اب دیکھیں گے آپ، جب ان فرشتوں کے سروں پہ امامے باندھے جائیں گے، باندھے بیٹھے ہیں باندھے بیٹھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ تسی تو اندر بیٹھو نا گرمیوں، باہر والے نے کچھ سردی سے بیٹھے اور وضو بار بار ترٹتا ہو، پھر روٹ کے کوئی ایک واش روم جاندہ ہے پھر دوسرا جاندہ ہے۔ بزرگوں مسجد بھی کھلی کرو، ہاں انشاءاللہ کہے کریں گے، ہاتھ کھڑا کرو، مسجد کو وسیع کرو۔ چلے جی دستار بندی کرائیں۔